بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فکر و نظر کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد، اور ڈاکٹر صاحب اسٹل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا زبردست ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل کرنٹ افیئر میں یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے عورت مارچ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل اتوار ہے، اور اس سلسلے میں لاہور میں پورے ملک بھر میں خواتین جو ہیں وہ عورت مارچ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کر رہی ہیں، ایک پورا پروٹیسٹ ہوگا۔ اس میں پورا ملک جو ہے دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، آدھے ان کی حمایتیں ہیں، آدھے ان کے مخالفین میں بھی شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے سارے تمام معاملات جو ہیں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم سوالات کا سلسلہ جی بسم شروع اللہ کرتے ہیں۔ اچھا چلیں سر، ہم اس ٹاپک کی طرف آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر۔ تو اسلام اور عورت، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں اگر کہا جائے جی جی تو میں صرف دو حرفی اگر اس کے بارے میں آغاز کروں، دو حرفی سینٹنس ہے، تو کچھ یوں ہوگا کہ اسلام واحد دین ہے جس نے عورت کو عظمت بخشی۔ عظمت۔ عورت کو عظمت، نہ صرف عظمت بخشی بلکہ عظمت دوام بخشی، میں یہ کہوں گا، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کو منسلک کر دیا عورت کی اہمیت کے ساتھ اس اسلام میں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اگر دیکھیں انسانیت کی پیدائش کو، تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں آنے والے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بنایا، تخلیق کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح سے اس کی روح دی، اس کو، یعنی اس کو حرکت کرنے کے لیے جو تمام لوازمات چاہیے تھے وہ میں نے اپنے ہاں سے اسے عطا کیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ہم قصص کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی کا شکار ہو گئے۔ اب تنہائی کا شکار ہوئے تو انہیں اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر اپنے جن سے مخالف کی ضرورت تھی، جسے تانیث کہتے ہیں یا مؤنث کہتے ہیں، انہوں نے التجا کی رب کریم سے کہ پروردگارا، میری زندگی اور میرے جسم کے ساتھ جتنے جتنے لوازمات تو نے رکھے ہیں ان میں سے اس لازمے کو بھی پورا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اس سلسلے میں، اب یہ قصص کی بات ہے، کہا کہ اس سلسلے میں آپ کو اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ تو ہمیں احادیث سے ملتا ہے، ہمیں تورات زبور انجیل سے ملتا ہے، ہمیں الہامی کتب سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا۔ ٹھیک، ربس۔ جی جی، اب اس سے اس کو پیدا کیا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ اپنے طور پر اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن چونکہ اسلامی نقطہ نگاہ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو دیکھا جائے تو اب یہاں سے دیکھ لیجئے کہ تعلق کیا پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ اور بنیادی تعلق یہ ہے یہاں پر کہ مرد عورت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آغاز اس چیز کا یہاں سے ہو رہا ہے، اور عورت جب تخلیق ہو گئی تو اس کی ضروریات ساری کی ساری جو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس کے ساتھ رکھی ہیں، ان تمام کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھ دی، یعنی دونوں ایک دو دوسرے طرفہ کے لیے لازم اور ملزوم منظوم قرار کہلائیں۔ دی۔ کوئی ایک بھی کسی دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی ایک بھی ایک دوسرے کے بغیر اپنی شناخت نہیں رکھتا، کوئی ایک بھی ایک دوسرے کے بغیر اپنی تمام جنسی ضروریات کو پورا کر ہی نہیں سکتا کسی صورتحال میں۔ اب دیکھیے، دنیا میں انسان کی بقا کے لیے یا کسی بھی مخلوق کی بقا کے لیے تین چیزیں بہت انتہائی ضروری ہیں۔ اس میں سے پہلی ہے کھانا، دوسرا پینا، اور تیسرا جنسی ضروریات کی تکمیل۔ یہ انتہائی لازم ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی گزار سکے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں صورتوں میں۔ اسی طرح تمام مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتی طور پر یہ چیز رکھ لی، اس لیے رکھ لی کہ پروردگار کا منشا تھا کہ اس کائنات کی ایولیوشن ہو، ارتقا ہو آگے۔ پروسیس آگے بڑھے۔ جی ہاں، اب ارتقائی منازل کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اس کائنات نے یہاں تک پہنچنا نہیں تھا اگر یہ چیز وہاں پہ نہ رکھی جاتی تو۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں اگلے ادوار کی طرف، جس میں تہذیبوں کی آپس میں زندگیاں کہی جاتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو اس وقت ریڈی ریفرنس کے طور پر موجود ہے تو وہ یونانی تہذیب ہے۔ یونانی تہذیب، تو یونانی تہذیب کو اگر دیکھ لیں تو ہمیں اس زمانے کے چار مفکرین کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں سے آپ دیکھ لیں پلیٹو، جس کو ہم افلاطون کہتے ہیں، اس کے بعد ساکریٹیز ہے، اس کے بعد باکریٹیز ہے،
اور اللہ حاصل قیاس اسی طریقے سے دیگر بھی ہیں. ارسطوٹل جی ارسطوٹل بھی اس زمانے اسی دور کا آتا ہے. تو اب ان کے ہاں جو تصور تھا عورت کا وہ انتہائی کبھی ہے جس کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. دی جسٹس کتاب ہے اس کی پلیٹو کی جسے ہم افلاطون کہتے ہیں. اس میں عورت کے بارے میں اس نے باقاعدہ ایک جلد باندھی ہے. اس جلد میں وہ عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ اپنے کرم میں رکھے. ہم تو وہ بات کرتے ہوئے عجیب سے یعنی ایک عورت کے ہاں سے بہترین بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ اس کی شہوت کروائی جائے اور سارے کے سارے انتہائی قسم کے طاقتور اور نڈر اور بے باک اور جوان اور واٹ ایور کوالٹیز ہی ہیز مینشنڈ دیئر ان دیئر گروپ سیکس کی بات جی ہاں جی 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 ٹھیک ہو گیا. اینڈ ایون دو ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم آف دا ویو ایون ہی کالڈ وومین with the name of that which I cannot mention. ٹھیک ہو گیا. یعنی جانوروں میں سے ایسے جانور سے اس نے تشبیہ دی جس کو ذرا انتہائی کمتر قسم کا لفظ ہے اس لیے بیان کرتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ ہے مجھے اور میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں وہ ادا بھی نہیں کر پاؤں گا. اچھا نہیں لگتا اس صورتحال میں کیونکہ عورت بذات خود ایک اس درجے پہ فائز ہے کہ جس کے بغیر اولاد کو جنت ہی نہیں مل سکتی. اس کی خدمت گزاری کے بغیر وہ اتنے عظیم درجے پہ ہے. اس لیے اس کے وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری اور تہذیب بھی آتی ہیں. صرف ایک اس تہذیب کی بات نہیں ہے. اب عرب کا وہ معاشرہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جہالت کی تہذیب اس میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. میرا خیال ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر شخص اس کے بارے میں واقف ہے اور ہمیں اس کو اپنے بچوں کو بار بار ہر ایک والدین بتاتے رہتے ہیں کہ عورت کا یہ کردار تھا. اگر وہ پڑھے لکھے ہیں نہیں بھی پڑھے لکھے تب بھی بہت ساری چیزیں ان کو آگاہی ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں. بالکل بازار میں سیلیبل آئٹم کے طور پر اسے پیش کیا جاتا تھا. اسے رنگ روغن کر کے معزت کے ساتھ چمکا دمکا کر مارکیٹ میں وہاں پر ویلیو بڑھائی جاتی تھی. اس کی قیمت لگوائی جاتی تھی اور کیا کیا نہیں اس کے ساتھ کیا جاتا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. خواتین کو کسی قسم کی وراثت میں کوئی حق نہیں تھا. انسانی حقوق ان کو میسر تھے ہی نہیں. اب یورپ کی تہذیب میں آپ دیکھ لیں تو 19ویں صدی کے آخر تک عورت کو انسانوں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا. اسی پہ بحث ان کی چلتی رہتی تھی کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں. کچھ کہتے تھے کہ انتہائی قسم کی بیوسڈ اینیمل ہے اور کچھ کہتے تھے کہ شی از اے وچ اینیمل. کچھ کہتے تھے اس کے بارے میں کہ شی از اے تھنگ ٹو بی یوزڈ اینڈ دین تھرون آؤٹ. 1952 تک تو یورپ میں اس کو کسی قسم کا یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے ووٹ کاسٹنگ کر سکے. اور اس کے بدلے میں دیکھو تو اسلام نے کیا کچھ نہیں کیا عورت کی 1400 سال پہلے ہی. اب اسلام کی جو بات کی جاتی ہے تو وہ 1400 سال پہلے کی نہیں ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ادیان آئے وہ سارے کے سارے اگر الہامی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام ہے. کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور اس سے پہلے کی آیت مبارکہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ہے. تو اسلام نے عورت کو یہ ساری چیزیں دی. دیکھیں رشتوں کا آغاز کب ہوتا ہے جب وہی ماں وہی اماں حوا آدم علیہ السلام کے ساتھ مباشرت کے بعد ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو رشتوں کا آغاز ہوتا ہے. وہیں سے یہ ساری قدریں اس کے لیے ماں کی اور اس کے دیے ہوئے ان بچوں میں سے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی کا پھر عزیز و اقارب کا پھر اس کے بعد چلتے چلتے یہ سارے رشتے جنم لیے اسی طریقے سے ایولیوشنری پروسیس سے. ٹھیک ہے. اب عورت کو وہ حق جو عظمت کا تھا وہ ماں کا درجہ وہ اسی وقت سے عطا کر دیا گیا تھا جب سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا. کیونکہ کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ سارا معاملہ چلتا جا رہا ہے. اب آگے دیکھیے اب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے عورت کو ماں بنایا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. مرد اور عورت دونوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حیا اختیار کرو. وغضض اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو. واحفظ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فروج کی حفاظت کیا کرو. مرد کو پہلے کہا گیا اور اس کے بعد عورت کو کہا گیا. ٹھیک ہے. یعنی دونوں کی سینکٹیٹی اور دونوں کا تقدس دونوں کی عظمت دونوں کی توقیر دونوں کی عزت دونوں کی آبرو کس چیز میں رکھ لی؟ حیا میں رکھ لی. اور پھر سب سے بڑا رتبہ جو عورت اور مرد کا اسلام میں آپ نے پوچھا تھا کہ کیا ہے سب سے بڑا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ان میں
وہ قائم کیا اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایز اے خامند کا اور عورت کا ایز اے بیوی۔ عورت اور مرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک رشتہ معین کیا اور رشتے کے ساتھ ساتھ ان کے تقدس کو انتہائی قسم کی پروٹیکشن دی۔ اور وہ کیا تھا تقدس؟ جی جی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ اب دیکھیے لباس کا مقصد بنیادی کیا ہے؟ جسم کو ڈھانپنا، اسے حیا دینا، اسے تقدس دینا، اس کی خوبصورتی کو مدام عطا کرنا۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ ان کے باہمی جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کا پردہ ہے، عزت ہے، توقیر ہے، آبرو ہے، ٹھیک ہے، ان کی عصمت ہے۔ اب اس سے ہٹ کر اگر میں تلاش کروں گا مرد ہوتے ہوئے اپنے لیے کچھ اور عورت ہوتے ہوئے اپنے لیے کچھ اور، تو ہمارے ہاں جو سماجی نظام ہے وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے اسلام کی اگر بات کی جائے تو وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو تمام حقوق عطا کیے، اور معذرت کے ساتھ تمام اسلامی مملکتوں میں اس وقت عورت کو بنیادی حقوق وہ حاصل ہیں جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی اچھا سر، یہ آپ نے سارے حقوق اور تمام چیزیں بتائیں بڑی زبردست طریقے سے۔ اب سوال کا جو ہمارا ٹاپک تھا، میں اس طرف کیونکہ اب آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، پہلے ہم ذرا ہسٹری کی ہی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو عورت مارچ جو آج کل ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے، کیا اسلامی تاریخ میں جو ہم بات کریں تو کوئی مثالیں ملتی ہیں اس کی، جو پہلے بھی یہ کبھی سلسلہ اٹھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ ہمارے سے شیئر کیجیے گا۔ اب دیکھیے مثال اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ کے حقوق پامال اور ہو رہے ہوں تو آپ اس کے لیے آپ مارچ کرتے ہیں نا۔ آپ ایجیٹیشن اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے حقوق آپ کو دستیاب نہ ہوں، آپ کی ضروریات اب تک نہ پہنچتی ہوں، آپ کے احساسات اور جذبات کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، تو اس وقت آپ کسی چیز کے بارے میں ایجیٹیٹ کرتے ہیں، آپ مظاہرہ کرتے ہیں اس کا۔ اور مظاہرہ اس طرح کرتے ہیں، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں، اور قوت اجتماع میں ہوتی ہے، اور اجتماعی قوت کے طور پر آپ اپنی صنف کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف یا اس طاقت کے خلاف جو بھی ہے آپ باہر نکلتے ہیں۔ جی مجھے یہ بتائیے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق کب پامال کیے ہیں؟ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ہمیں ملے کہ اس وقت کسی نے اس طرح کی ایجیٹیشن کی ہے اسلامی تاریخ میں؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ پوری دنیا میں کہیں خواتین کو حقوق حاصل نہ تھے، تب بھی مسلمانوں کی خواتین کو، مسلم خواتین کو اعلیٰ درجے کے حقوق حاصل تھے، برابری کی سطح پر حقوق حاصل تھے۔ آخری خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کا عکاس ہے۔ آپ نے کہا تمہارے حقوق تمہاری بیویوں پر ہے، تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابری، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو۔ اب حقوق کہاں نہیں ہیں؟ عورت ماں بنتی ہے، اس کا حق نہیں اس کی عزت و توقیر کی جائے؟ کون ہے ہمارے معاشرے میں جو نہیں کرتا؟ جو نہیں کرتا تو اس کو اپنے عزیز و اقارب قریب ترین کے لوگ بھی اس کو اف تف ہائے کہتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے سر، بائیپر کر دیتے ہیں اس کا۔ تاریخ میں یہ مثال اسلامی معاشرے میں اس لیے نہیں ملتی کہ اسلامی معاشرے نے کبھی بھی خواتین کے حقوق کو غصب نہیں کیا، بلکہ خواتین کے حقوق کو ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ اتنا زیادہ عام کیا اور انتہائی محافظت کے ساتھ اسے عطا کیا کہ اس کو کبھی اس چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ہم فطرت سے ہٹتے ہیں جس وقت، اس وقت ہم اپنی اس فطرتی ہٹنے کی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لیتے ہیں۔ خواہش کبھی انسان کی ضرورت نہیں بنتی۔ ضرورتیں ہر حال میں اس معاشرے میں رب کریم نے جب تخلیق کیا اس کائنات کو تو اس میں رکھ دیا کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، لیکن خواہش کو جب تک ضرورت نہیں بناؤ گے اس وقت تک اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ خواہش اس وقت ضرورت بنے گی جب فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، ورنہ نہیں تو نہیں ہوگی۔ اس لیے اس معاشرے سے پہلے، معاشرہ تو نہیں کہوں گا میں، اس تہذیب سے پہلے جس میں اس وقت ہم لوگ اپنے آپ کو گرفتار رکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بھی ہوا اس لیے کہ جس وقت ہم نے مادر پدر آزاد چھوڑ دیا اس معاشرے کو، جس کی کچھ قدریں تھیں، کچھ اصول تھے، کچھ ضابطے تھے، کچھ اخلاقیات تھیں، کچھ قوانین تھے، ان کی پاسداری کرنی ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اس کائنات میں اپنی آزادی کے تحت زندگی گزار ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ پاسبل نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں آزاد ہوں اور میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں گا؟ سب سے پہلے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو تخلیق اور پیدا کر کے تو دکھاؤ نا، پھر اس کے بعد جو چیزیں آپ کے آرگن ہیں اپنی مرضی سے ان کو ڈیولپمنٹ بھی تو کرو نا۔ تم تو
پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش کے آخر تک، اور پیدائش کے دورانیے سے لے کر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے تک کسی اور کے مرہون منت ہو. یہ ایٹماسفیئر آپ کو کسی اور نے دیا. آپ کے کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کی آب و ہوا، آپ کا ارد گرد، آپ کا رہن سہن، آپ کے رشتے، آپ کے ناطے، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کی روایات، آپ کی تاریخ، آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب، آپ کی سماجیات، آپ کی اخلاقیات، ساری کی ساری کسی اور کی عطا کرتا ہے. تمہارے پاس اپنا کیا ہے جو اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو؟ ذرا بتا دینا کوئی شخص، کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جسم میرا ہے. پہلے اس میرے ہونے کا ثبوت تو پیش کروں میں کہ یہ میرا ہے. اپنی ملکیت تو ظاہر کروں نا، میرا جسم میرا ہے. ہرگز نہیں ہے. کیسے ہے میرا یہ جسم؟ میرا یہ جسم جس نظام تنفس کا محتاج ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، جس کے تحت اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلانا شروع کر دیا. پھر سماجی قدروں کی جو بات ہے، تو ہمارے ہاں جو معاشرتی نظام اس وقت جاری ہے پوری دنیا میں انتہائی قسم کا مستحسن نظام ہے. اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دادی، نانی، چاچی، مامی ساری اکٹھی ہو گئی. وہ اس کا لازمہ ہے جو بنیادی نظام ہے ہمارے پاس. کیا ہے بنیادی نظام؟ خامند اور بیوی کے ساتھ ہی ایک انسٹیٹیوشن کا قیام، جسے ہم کہتے ہیں خاندان، سماج. خامند اور بیوی یعنی ایک مرد اور ایک عورت کی شادی کے ساتھ ہی ایک خاندان یہاں سے تخلیق پاتا ہے اور ایولیوشنری پروسیس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب اس کے کوئی رولز ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. یہ ڈسپلن ہم نے اپنے آپ ہاں سے نکال دی تو ہمارے ہاں نظم اجتماعی کا جو نظام اس معاشرے میں قائم ہے وہ تو سارے کا سارا متزلزل. اب متزلزل ہونے کے بعد کس کی شناخت کس کے پاس رہے گی؟ مجھے ذرا یہ بتا دے کوئی بندہ. کسی کی شناخت. اس لیے اسلام نے ہی یہ ساری شناختیں عطا کی، اسلام نے ہی یہ رتبے عطا کیے، اسلام نے ہی قدریں اور منزلتیں عطا کی، اسلام نے ہی اس تمام کے تمام حقوق اس کے سپرد کیے اور اس کو اس کی ملکیت عطا کی کہ جب تک تم اس کے تابع رہو گے تو اس وقت تک یہ سارے حقوق آپ کو حاصل ہیں. جب آپ کسی ایک حق کو نہیں مانتے تو بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ اس بنیادی چیز جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کو ملی ہیں اس کو نہیں مانتے. وہ کیا ہے؟ آپ کو مذہب کے ناطے سے ہی ساری چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، حقوق میسر ہیں آپ کو انسانیت کے، آپ ان کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے آپ مذہب کو نہیں مانتے. جب مذہب کو نہیں مانتے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہاں پہ بجا بن گیا کہ میرا جسم، جی نہیں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہوتے ہوئے میرے یہ حقوق ہیں اور میں ان کو اس طریقے سے اپنا لینا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. اس نفی کر دیجئے اس کے بعد، تو اس کے بعد آپ مادر پدر آزاد ہیں، آپ کیجئے جو کچھ کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس سے پہلے کبھی بھی اس چیز کا تصور اس لیے نہیں ہے کہ اسلام نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا ہے، پہلے سب چیزوں کو بیلنس کر دیا اتنا مکمل طور پر کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا سر، میرا یہ آخری ایک سوال ہے. یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ اسلام میں جو حقوق دیے گئے وہ دنیا کے کسی مذہب میں دیے گئے. اسلام نے جو مقام دیا وہ کسی نے نہیں دیا. اسلام بالکل اس معاملے میں کلیئر کٹ ہے. اب اگر پاکستانی معاشرے کی بات کریں، یہ جو خواتین ہمارے باہر آ رہی ہیں، ان کا موقف اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، جو ان کا سلوگن بھی ہے، جو جس کی وجہ سے یہ کنٹروورشل بھی ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جسم ہے تو میں اس کو جیسے مرضی رکھوں یا اس کو اوپن کروں. یہ جو معاملات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی کے بغیر کوئی میرے پہ ظلم نہیں کر سکتا، میری مرضی کے بغیر میرے بچے نہیں پیدا کر سکتا، میری مرضی کے بغیر. ان کے سلوگن بھی بڑے عجیب و غریب سے، مثلا اپنے موزے خود ڈھونڈ لو، ایون ایسے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے سوشل میڈیا پہ جو چل رہے تھے. تو اب ان کے حوالے سے جو اسپیسیفکلی یہ کل ہونے جا رہا ہے مارچ، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس میں تو میرے نزدیک ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. اگر کئی خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری معاشرتی طور پر کچھ کمزوریاں ہیں، ہماری حکومتی سطح پر بھی کچھ کمزوریاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق اگر کسی معاشرے میں پامال ہونے لگ پڑے تو اس حکمران کو اس سے باز پرس کی جائے گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ حکمران تھے جی، کیوں کچھ ہو ایسا کیوں کر ہوا، کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیے، حقوق، ہر ایک کے حقوق اس وقت تک اس کے حقوق ہیں جب تک اس کو میسر آتے ہیں، ورنہ تو کس چیز کو آپ حق کہیں گے کہ اس کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی. نہیں پوری ہو رہی. مثلا میرا بنیادی حق ہے کہ مجھے کھانا ملنا چاہیے، اس کے ذرائع ملنے چاہیے، اور مجھے آزادی ملنی چاہیے کہ میں جس بہترین طریقے سے ان حدود میں رہ کر جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان کے تحت اپنے لیے اور اپنے عیال کے لیے میں
نان و نفقے کی تلاش کروں؟ یہ میرا بنیادی حق ہے، ہر جگہ موجود ہے، مسلمہ ہے، لیکن اس کی تسلیم شدہ حیثیت میرے سامنے تو اسی وقت آئے گی جب مجھے وہ سارے مواقع ملیں گے۔ خواتین انتہائی باعث عزت ہیں، خواتین کے بغیر اس کائنات کا ایوولوشنری پروسیس ہے ہی نہیں ہے، اور مرد کے بغیر بھی نہیں ہے، مرد کے بغیر بھی نہیں ہے۔ ان دونوں کا آپس میں اتصال، دونوں کا معاملہ فہمی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا، یہ انتہائی ضرورت ہے اس پوری انسانیت کی تکمیل کے لیے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبران بھیجے تاکہ انسانیت کی تکمیل ہو سکے، مکمل کرنے کے لیے انسانیت کو۔ جی، اگر تو ہمارے معاشرے میں، اور یہ لازمی بات ہے، گاہے بگاہے روز بروز ہم بھی تو سنتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ خواتین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، نوعمری میں ان کی مرضی کے بغیر شادیاں کی جاتی ہیں، اور یہ ونی اور یہ مختلف قسم کی ایسی چیزیں، مثلا سورا ہو گیا، یا ادلے بدلے کی شادیاں ہو گئیں اس میں، یا کسی بھائی کے جرم میں بہن کو بلی چڑھا دینا اس کا، مختلف قسم کے ایسے واقعات آتے ہیں۔ انسانیت کی کبھی ترین شکلیں، ان کو تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح اس معاشرے میں وجود پذیر ابھی تک ہیں، ان کا کلا کما نہیں کیا گیا، یہ ہماری سب کی غفلت ہے۔ بلکہ میں یہ تو کہوں، یہ یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے ہاں حکمرانوں سے زیادہ معاشرتی سماج میں رہتے ہوئے ہم عام انسانوں کی سب سے بڑی غفلت اور مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ کیوں ہے اس طرح؟ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ہو سکے؟ کیا ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، اور صرف بیٹی کے لیے نہیں، جو خاتون آتی ہے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دودھ پلانے والی خاتون کو، اس کو جب آپ کے ہاں آتی ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی نوکرانی تھی، اس کے بعد والدہ کی، اور اس کے بعد ابوا سے لے کر مکہ تک وہ لے گئی، اور ان کے ساتھ ان کا اچھا رویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہتی ہیں، اور آپ ان کا احترام ایسے کرتے ہیں کہ گلیوں میں چلتے پھرتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یعنی میں ایک کیا ہزاروں مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ خواتین کی عزت و توقیر دیکھیں کہ جس خاتون نے آپ کے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو پکڑ کر اس کا ہار بنایا اور چبایا اپنے لیے اپنے دانتوں تلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک کو معاف کر دیا، اور خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ گفتگو بھی فرماتے رہے۔ عورت کانٹے بچھا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، لائی جاتی ہے، پکڑ کر لائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حاتم طائی کی بیٹی کے لیے چادر بچھا کر کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی ازواج کے ساتھ جو طریقہ کار ہے، مجھے ذرا بتائیے نا کہ مثالی ہے یا نہیں ہے؟ انسانیت کی کسی مثال میں اس کو آپ اس کو قبضہ کر سکتے ہیں، اس کو کسی الفاظ میں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بہترین انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اتنا بہترین رویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم لوگ کیا ان تعلیمات کو بھول گئے ہیں؟ ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ ہم دیکھیں اس چیز کو کہ ہم بھی کہیں تجاوز تو نہیں کر رہے اپنی برتری کے ناطے سے، کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں یہ الرجال قوامون علی النساء، حقیقت میں اس کے پس منظر کو بھی تو دیکھ لیجئے، کیسے قوام ہے مرد؟ اس وقت ہی قوام ہے مرد عورتوں کے اوپر جب وہ اپنی کمائی ان کے اوپر خرچ کرے، جب وہ نہیں خرچ کریں گے تو وہ عورت قوام بن جاتی ہے نا، وہ تو رہتی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے گھر میں ڈنڈا لیے ہوئے ہیں اور آپ کی خاتون خانہ جو آپ کی عزت ہے، آپ کی توقیر ہے، آپ کی ناموس ہے، آپ کے گھر کی محافظہ ہے، آپ کے اندرون اور بیرون کی محافظہ ہے، اور آپ اس کے محافظ ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کما کے لے اور واپس لے کے آتی ہے، اور آپ ڈنڈے سے اس کی درگت بھی بناتے ہیں۔ یعنی یہ بھی تو انسان کے لیے یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ المختصر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، نہ جنس میں مرد کو نہ جنس میں عورت کو، کسی کو بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدود وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معین کر دی، حدود وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر ہمیں بتا دی اور کرتے رہے، اور حدود وہی ہیں جو اس کے بعد بہت سارے اکابرین نے، اسلام کے لوگوں نے ان چیزوں کو مکمل طور پر اپنی زندگی پر اپلائی کیا اور مثالی طور پر بتایا۔ اب بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے بہترین قسم کے لوگ موجود ہیں جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔
ہمیں ان کے حقوق دیتے ہوئے ان کو ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس طرح باہر آنا کیوں پڑتا ہے؟ جو جائز باتیں ہیں جائز، لیکن یہ میرے نزدیک کوئی بات نہیں ہے کہ موزہ خود ڈھونڈ لو اپنا، اور میں تیری چپاتی نہیں پکاتی، اور کچھ تو بہت ہی زیادہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، میرا جسم اور میری مرضی کا مفہوم کچھ اور اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہا جائے۔ مرضی انسان کہاں، جب تک وہ کائنات کا مالک موجود ہے آپ کیسے اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں؟ جس شخص نے، جن لوگوں نے اپنی مرضی کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی تو پروردگار نے ان کو اپنے عطاب میں بھی رکھا، پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں میں موجود ہوں، تم خود نہیں ہو، کسی وجہ سے ہو۔ تو ہمیں بھی اس وجہ جو ہے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسی کی طرف جانا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، معاشرتی نظام کی بہترین استواری کے لیے آپ کا یہ انسٹیٹیوشن جسے ہم گھرانہ کہتے ہیں، جسے خاندان کہتے ہیں، اس کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ نہیں تو کوئی حال نہیں ہے کسی کا بھی۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے، بہرا روی انتہائی قسم کی ذلت ہے، اور تمام میڈیکل سائنسز اس کے بارے میں آج کل مکمل طور پر اپنی ریسرچ کے بعد پروف دے رہی ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے اور کسی کو بھی کسی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ فریقین جو ہوتے ہیں نا معاملات میں، تو فریقین میں سے ہر فریق کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی لیت و لال نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بات کا اگر پورا میں لب لباب نکالوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک جینڈر اپنے معاملات میں تجاوز کرتا ہے وہاں سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہیں سے پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا تو سر، تھینک یو سو مچ جی فار یور ٹائم، اور زبردست گفتگو ہوئی، ناظرین آپ نے بھی سنی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں یا میں ان باکس میں ڈائریکٹ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھے گا، ہم ڈاکٹر صاحب سے وہ سوالات کریں گے، ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ساز آئے تو ہمارے مہمان ڈاکٹر صاحب دونوں کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ فکر و نظر کے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔